اس قرآن کا صحیح رات پڑھنے کا یا رمضان میں ہر دن قرآن ایک پارہ ختم کرنے کا، جب ہم کسی کے خلاف بات کر دیں، اٹس لائک اے لیکنگ بکٹ. وہی ہوز والی بات ہے کہ اس میں آپ اعمال ڈالتے جا رہے ہیں اور وہ اعمال لیک کرتے جا رہے ہیں. امیجن ایک بکٹ ہے جس میں آپ پانی بھرتے جا رہے ہیں اور منرل واٹر ہے یا کوئی جوس ہے بڑا فریش اور وہ نکلتا جا رہا ہے. اینڈ دس از دا سیم. حدیث میں آتا ہے جو شخص حاسد ہوتا ہے نا، حسد نیکیوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح آگ ایک سوکھی ہوئی لکڑی کو جلا دیتی ہے. اور حسد شروع دل سے ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی برو دل میں نہیں رہتا، پھر زبان پہ ایکشنز میں بھی آتا ہے، اور زبان پہ آتا ہے اور بولتا ہے. حتیٰ کہ برو اگر حسد تب بھی ختم نہ ہونا پھر ایکشنز میں اپنے ہاتھوں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا عام ہے یہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف، یعنی ویسے اصل برو اس کا پتہ کیا ہے، انسان خاموشی کو پسند کرے. حدیث میں آتا ہے نا 3 کوالٹیز اس کو عطا کر دیں گی، اس کو بڑا بہترین خیر ادا کر دی گئی. ان میں سے ایک ہے لمبی سائلنس. یعنی آج کل وہ انسان جو عمر بن خطاب بھی کہا کرتے تھے، سبحان اللہ یار کمال، کہتے ہیں کہ the one who speaks more errs more. وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے اور جو شخص غلطی زیادہ کرتا ہے وہ کسی فریکوینٹ چیز کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، اور جو شخص جوک زیادہ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیپل ٹیک ہم لائٹلی. اس کا جو روب ہے، وہ وقار ہے، وہ کم ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی اس کی پائٹی کم ہوتی ہے اور اس کا الٹیمیٹلی دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو دیکھیں نہیں، مجھے تو کوریلیشن نظر آ رہا ہے جب ہمارے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اپنی زبانوں کو نہ تر رکھو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے. کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود the ذکر آف اللہ. تو آپ دیکھیں اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسری چیزوں سے بچا رہے گا. ہم کرتے کیا ہیں ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی اسپیکنگ؟ ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یار ہم نے وہ آیت الکرسی بھی پڑھنی تھی، جو اذکار ہیں نماز کے اس کی بات پڑھنے والے وہ بھی نہیں پڑھتے. نہ ہمارے صبح کے اذکار انٹیکٹ ہیں، نہ ہمارے شام کے اذکار انٹیکٹ ہیں، نہ سونے سے پہلے ہمیں پتہ ہے اذکار. دین ویئر ڈو یو سی یور سیلف؟ میرا خیال ہے ایز اے سولوشن نا اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ہمیں اپنی گیدرنگز میں نا کم از کم اس کے بارے میں اوپنلی بات کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، اور یہ سیٹ رولز ہی بنانے چاہیے کہ ایک دوسرے کو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے. دیکھیں وی ول فال، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم گریں گے نہیں، لیکن یہ کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا ہر گیدرنگ ہے. کیونکہ تھوڑا سا نا بندہ شائع فیل کرتا ہے کہ یار اگر میں نے ابھی بول دیا نا یہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار کہیں ہم غیبت تو نہیں کر رہے، کہیں آپ غلط مذاق تو نہیں اڑا رہے، تو یہ سب لوگ جو ہے نا کہیں گے او یار گمان تو بہت سیریس ہو گیا، میں وہ آڈ ون آؤٹ آپ ہو جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ریئلائزیشن ہو، لوگوں سے بات کریں اور ایک دوسرے کو روکنے والا کلچر ہونا چاہیے. جسٹ لائک یو وڈ لائک ٹو اسٹاپ نیگیٹو کامنٹس جو ہیں، جسٹ لائک یو وڈ لائک ٹو اسٹاپ آور بردر فرام اے ریئل فزیکل ڈینجر، ول وی ناٹ اسٹاپ، وی ول ڈیفینیٹلی. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا کہ ان سے ایک بار ایک شخص نے پوچھا، کہتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل کون ہے، کون سا عمل ہے، اور واٹ از دا ریئل سکسیس؟ تو انہوں نے کہا کہ غریزۃ العقل، کہ عقل کا انٹیکٹ ہونا، کہ آپ کی جو عقل کی جو لائٹ ہے نا وہ ہمیشہ آن رہتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے ہاؤ ڈو آئی ہیو ٹو ریئیکٹ، یا میں نے بات کیسے کرنی ہے. تو اس شخص نے نا دوسرا سوال کیا فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر فرماتے ہیں فحسن ادب، اس شخص کے آداب اچھے ہونے چاہیے. اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پھر فرمایا کہ اس کے دوست اچھے ہونے چاہیے. یستشیر بھی، کہ جس کے ساتھ وہ بیٹھے اور مشاورت کرے کہ یار اس میں کیا کرنا چاہیے، واٹ شوڈ آئی ڈو. اور پھر فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے اچھے دوست بھی نہیں ہیں، اچھی کمپنی نہیں ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ دین عبداللہ ابن مبارک سیڈ فَصُمْتُ طویل، یعنی اپنی زبان کو زپ کر کے رکھے، اپنی زبان کو کھولے نہیں. بیوٹیفل. He should stay silent. کتنا کمال کا کوٹ ہے یار، سبحان اللہ. they were people of حکمہ یار. اور اللہ کے نبی سے جب فرمایا نا 3 چیزیں جو سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے، یعنی سب سے جو اللہ کو بری لگتی ہیں، ان میں سے پہلی کیا؟ قیل وقال، گوسپنگ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کے بارے میں ایسا امپریشن کریٹ کیا جاتا تھا نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کے پازیٹیو مینشن کرتے تھے. جیسے عبداللہ بن عباس کے بارے میں لوگ، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں لوگ ہنس رہے تھے اور وہ چڑھے ہوئے تھے درخت پہ اور وہ کچھ اتارنے کے لیے فروٹس وغیرہ. تو جب ہوا چلی تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ جھولنے شروع ہو گئے ہیں اور ان کی پنڈلیاں جو ہے نا یہ شنز ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو they were saying یا سبحان اللہ such a weak man. تو اللہ کے نبی نے کہا تمہیں یہ چیز ہنسا رہی ہے، یہ تمہیں احد پہاڑ سے بھی بھاری یہ پنڈلیاں ہیں. پازیٹیو. ایون وہ جو ایک صحابی تھے جن کو پیچھے سے اللہ کے نے حق کیا صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کہا کہ کون مجھ سے غلام خریدے گا, کون مجھ سے غلام خریدے گا, ٹھیک ہے. تو جب دیکھا اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو مزید سکویز کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم